رضيت بالله ربا والإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک حقیقی، رب الودود، رب القدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادات، اذکار، تسبیحات، تحلیلات اور تکبیرات خاص ہے۔ وہ ہر طرح کے نقائص سے، کمیوں سے مبرہ، منزہ، پاک اور صاف ہے۔ درود و سلام کے مستحق یوں تو جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ بے شمار رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، وسعتیں ہوں آپ کے اوپر، آپ کے آل کے اوپر، اصحاب کے اوپر، محدثین کے اوپر، ائمہ دین، مجتہدین، فقہاء، علماء دین اور جملہ صالحین کے اوپر۔ احباب گرامی قدر، بزرگان دین، نوجوانان، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، اللہ رب ذوالجلال والاکرام، رب الودود کی توفیق، اس کی رحمت، اس کی مدد سے ایک بار آپ سے اس مقام پر ملاقات کا شرف ہوا ہے۔
یوں تو بیشتر احباب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، دعا سلام ہوتا رہتا ہے، مگر اس مقام پر یہ پہلی ملاقات ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم کیسے کریں، انداز و اطوار کیا ہونا چاہیے، اسباب و ذرائع کیا ہونی چاہیے۔ علم اور دولت، ان دونوں کے اتحاد سے دین اسلام، شریعت، دعوت و تبلیغ، علمی ترویج، نشر و اشاعت کا کیا فائدہ اور کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی ہمیں حق، سچ، صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور ہم تمہارے قدموں کو جما دیں گے، ثابت کر دیں گے۔ یوں تو ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ جو بے نیاز ہے، شان بے نیازی کا حقیقی مستحق ہے، جو غنی ہے، جس کے پاس کسی طرح کی کوئی کمیاں اور خامیاں نہیں ہے، اس اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم لوگ فقیر ہو، رب کے دربار کے فقیر ہو، اور اللہ غنی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اب وہ خزانے اس کے ہیں، مالک وہ ہے، تصرف اس کا ہے، تصرف اس کا ہے، وہ چاہے جسے دے، وہ چاہے جس سے لے۔ اب کسی کو دے دے تو اس کا قطعی یہ حق نہیں کہ وہ اپنی مرضیات کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی چلاوے گا، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس پر تصرف کرے گا، اس کو خرچ کرے گا، اسے اڑائے گا، جائز ہو ناجائز ہو، جہاں چاہے وہاں خرچ کرے، اس کا مالک وہ نہیں ہے۔ اور جس سے لے لے، اس کا قطعی یہ حق نہیں ہے کہ وہ آدمی شکوے اور گلے کرے کہ میرے پاس سے مال چلا گیا، میری دولت چلی گئی، میری صحت چلی گئی، میرے پاس جو نعمتیں تھیں وہ چھن گئی۔ اس کا یہ حق نہیں ہے شکوے کرنے کا، غلے کرنے کا، بلکہ اس کا حق تو یہ ہے کہ اس رب الودود، رب القدوس سے جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے سامنے پھر سے جائے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور رب ذوالجلال والاکرام سے سوال کرے کہ ربا مجھ سے غلطیاں ہوئی تھی، اس لیے آزمائش کے طور پر تو نے مجھ سے صحت لے لی، مجھ سے مال لے لیا، مجھ سے دولت لے لی، میرا علم لے لیا، مجھے رسوائی راس آئی کیونکہ میں نے ان نعمتوں کی حفاظت نہیں کی، جو تو نے وقار دیا تھا، جو تو نے عزت دی تھی، جو تو نے نعمت دی تھی، جو تو نے صحت دی تھی، جو تو نے دولت و ثروت دی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور قدر نہ کرنے کی وجہ سے تو نے پھر سے اپنے پاس بلا لیا ہے، لے لیا ہے۔ ربا مجھے وہ عطا کر دے۔ یقیناً اگر تم شکر گزاری کرو گے، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ اس لیے نعمتوں کے آنے کے بعد تحدیث نعمت، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا، اس کی عظمت بیان کرنا، اور ان کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مال کا اور اس دولت کا، اس صحت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ورنہ پل بھر میں انسان کنگال ہو سکتا ہے، بھک منگا ہو سکتا ہے، لکیر کا فقیر بن سکتا ہے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہے گا، اور ذلت کی دنیا میں وہ جا گرے گا۔
کیوں تصرف نہیں کر سکتا اللہ والوں؟ یہ تو ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں ہم تصرف نہیں کر سکتے؟ مال ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، کماتے ہم ہیں، ڈانٹ کھاتے ہم ہیں، گالیاں سنتے ہم ہیں، محنت و مشقت ہماری ہے، پسینے ہمارے چھوٹتے ہیں اور خون ہمارا جلتا ہے، غذائیں ہم کھاتے ہیں، اور مال کما کر کے وہ پیسہ ہم صحیح سے استعمال نہ کریں، وہ دولت ہماری مرضی کے حساب سے خرچ نہ ہو، تو یہ پھر کیسی بات ہے آپ کی جناب؟ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے سوال میں جواب میں پیش کرتا ہوں، رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، کیوں تم لوگ تصرف نہیں کر سکتے منمانی؟ کیوں تم منمانی نہیں کر سکتے؟ اپنی مرضی کے مطابق اپنی صحت کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنی دولت کا استعمال نہیں کر سکتے، یا اپنی انانیت کا استعمال نہیں کر سکتے، اور جہاں چاہو وہاں اپنی شرافت و کرامت، اپنے وقار اور بزرگی کا استعمال نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، رب فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ بیان فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ کس کو خریدا؟ ہائے ہائے ہائے، سب بکے ہوئے لوگ ہیں، سب بکے ہوئے لوگ ہیں۔ کسی کو جا کے بول دو تم بکے ہوئے ہو، کہیں فیصلہ پنچایت ہو وہاں جا کے بول دو بکے ہوئے ہو، تو جوتا اٹھا کے مارے گا، تم بکا ہوا بول رہا ہے مجھے، میں پیسہ کھایا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سب کے سب بکے ہوئے ہو، یہاں کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی ذلت نہیں، رب کے ہاتھوں سب کے سب بک چکا ہے۔ انسان کے ہاتھوں بکے تو ذلت ہے، رسوائی ہے، ندامت ہے، اور رب کے عذاب کا وہ مستحق ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے ہاتھوں بک جائے اور پھر اس کی غلامی کرنے لگے، اس کے اشارے پر ناچے اور جو چاہے جہاں چاہے وہ استعمال کرے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے وہ باعث عزت ہے، باعث قار و مذلت ہے، اور باعث رسوائی ہے، اور پھر باعث عذاب ہے اس کا بکنا۔ مگر رب کے ہاتھوں بکنا باعث شرافت و کرامت ہے، باعث بزرگی ہے، باعث رحمت ہے کہ کوئی رب کے ہاتھوں بک جائے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اے مومنوں کی جماعت، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ کے اوپر، ایمان لایا ہے اس کے رسول کے اوپر، جنہوں نے اطاعت میری کی ہے، فرما برداری میرے رسول کی ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو میں نے خرید لیا ہے۔ چند کوڑیوں کے عوض نہیں، کس چیز کے عوض، کس چیز کے بدلے خریدا ہے؟ خرید لیا ہے، اسے بھی خرید لیا ہے، اس کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ اب جب کوئی بک جاتا ہے نا، میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، جب کہیں پنچایت فیصلہ ہوتا ہے نا، کسی کو کھلایا رہتا ہے 100 روپے، 50 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، وہ بکا ہوا انسان جس کا مال کھایا ہے اس کے آنکھوں کے اشارے پر وہ بات کرے گا اور ناچے گا۔ اگر ذرا بھی دائیں بائیں کیا تو اس کی اچھی طرح مرمت کرے گا کہ نااہل کہیں کے، غدار، بے وفا، بے شرم، حرام خور۔ ارے حرام خوری تو تم نے ہی کرا دیا نا اسے، تم نے اسے خریدا، حرام خوری تم نے کرا دی، تم ہی کہہ رہے ہو حرام خور۔ بہرحال وہ کہے گا حرام خور، نمک میرا کھایا ہے، گن اس کا گا رہا ہے، نمک حرامی کر رہا ہے، کہے گا نہیں اللہ والو؟ کہے گا نمک حرامی کر رہا ہے تو، اللہ 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 اللہ، اس کی ذلت ہوگی، سر عام بے عزت کرے گا وہ۔ کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے ذلیل لوگوں کے ہاتھوں بکنے کی جو ہمیں ذلیل کر دے؟ ارے اس کے ہاتھوں ہمیں بکنا چاہیے جو باعزت ہے، باوقار ہے، جس کی عزت کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے قائم مقام کوئی نہیں ہے، اس کے ہاتھوں ہمیں بکنا چاہیے۔ اس کے ہاتھوں بکنا چاہیے۔ جب ایک انسان ہے جس آدمی سے 150 روپے کھایا ہے، اس کی مرضی کے خلاف وہ بات نہیں کر سکتا مجمع عام میں، تو اللہ والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، ابھی نہیں رکھنا، گھر میں جا کے رکھنا یار، اس کے بعد ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے مزاج سے سوچنا ہے، گرم مزاج سے نہیں، ٹھنڈے مزاج سے، کہ ایک انسان جس نے مجھے خرید لیا ہے اس کے خلاف ہم کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے، نمک حرامی ہوگی۔
اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، مالک کائنات، مالک الملک، مالک الاملاک، جو حقیقی خالق ہے، رازق ہے، جو روزیاں فراہم کرتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، نوازشیں کرتا ہے بندوں کے اوپر، اگر اس نے ہمیں خرید لیا ہے اللہ والوں، ہمیں بھی اور ہماری جانوں کو بھی، ہمارے مال کو بھی، تو ذرا بتلاؤ اب ہمارا کچھ اختیار رہا؟ اپنے دل ہی میں جواب دے دو، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل میں جواب دو کہ جب ایک اللہ جو ساری طاقت و قوت کا مالک ہے، جس کے پاس ساری خدائی ہے، ساری شہنشاہیت ہے، ساری حکومتیں ہیں، سارے تصرفات ہیں، ہم جب اس کے ہاتھوں بک چکے ہیں تو ہم اس کی مرضیات کے خلاف کیسے اپنے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے مال کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اے مومنو ہم نے تمہاری جان کو بھی خرید لیا ہے، تمہارے مال کو بھی خرید لیا، تمہاری دولت کو بھی خرید لیا ہے۔ اب انسان کیسے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق دولت جہاں چاہے وہاں جائز ناجائز اپنی باطل خواہشات کے اوپر خرچ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو نمک حرامی کرتا ہے، کیونکہ سودے کے اوپر سودا کرتا ہے، اپنے آپ کو کوئی بیچتا ہے تو شیطانوں کے ہاتھوں بیچتا ہے، کسی عام انسان کے ہاتھوں بیچتا ہے، وہ سودے کے اوپر سودا کرنے والا بڑا دھوخے باز ہے، بڑا دغا باز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا نافرمان اور ظالم قسم کا بندہ ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق لاکھ کماتا ہو، لاکھ دھکے کھاتا ہو، مگر وہ اپنی مرضی کے مطابق کمائے ہوئے مال پر تصرف بھی نہیں کر سکتا، خرچ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسا ادھر ادھر پھرا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس جنت کے بدلے خرید لیا ہے مومنوں کی جماعت، جس جنت کے بارے میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک بالشت کتنا ہوتا ہے؟ اتنا، چھوٹی انگلی سے لے کر کے چھوٹی انگلی کے کنارے تک ایک بالشت زمین جنت کی۔ دنیا ہے، دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر جنت کی ایک بالشت زمین ہے اللہ والوں۔ اب اتنی قیمتی اور عظیم دولت، نعمت جنت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا ہے، اور ہم کہیں کہ دن رات نافرمانیاں کریں، دن رات گمراہیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا میرے بندے آجا، ایک جنت ہے، ایک بالش ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنت کا سب سے ادنا قسم کا جنتی ہوگا نا، اس آدمی کو اس دنیا جیسی 10 سلطنتیں اور 10 بادشاہت دی جائے گی۔ اب اندازہ کرو کہ ایک اللہ ہے جو اتنا مہربان ہے، 24 گھنٹے ہماری نگرانی کرتا ہے، تنہائی میں ہو، مجمع عام میں ہو، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے ہمیں مدد کرتا ہے، اس کی مدد کے بغیر ہماری سانسیں نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس رب عز و جل کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، تب بھی وہ دیکھتا ہے، اور ہمیں چھوڑ دیتا، مہلت دیتا ہے، تاکہ پھر بھی ہم اس سے تائب ہو کر کے، توبہ کر کے ہم پھر سے واپس آ جائیں اس جنت کی طرف، جس جگہ کی ایک بالشت زمین ہے۔ یہاں تھوڑی سی زمین جائیداد کے لیے اپنے سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، کیا نہیں دیکھتا، بھائی نہیں، باپ نہیں، سب جس کو مرضی آئے گھونپ دیا، کاٹ دیا، زہر کھلا دیا، کیس کر دیا، مقدمہ کر دیا، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اے اللہ والو، کاہے لڑ رہے ہو یار؟ لڑو اس جنت کے لیے، ترک کر دو اپنی باطل خواہشات کو، کہ جس کی ایک بالشت زمین رب نے اس دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور سب سے جو چھوٹا جنتی ہوگا، اس چھوٹے جنتی کا عالم یہ ہوگا کہ اس دنیا جیسی 10 سلطنتیں، 10 بادشاہتیں دی جائیں گی۔ اس جنت میں تمہیں داخل کرے گا تو اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں، اللہ تمہیں منمانی چھوڑ دے گا۔ تم اپنے بچے کو 100 روپے 50 روپے دیتے ہو، منمانی چھوڑتے ہو؟ ذرا غور کرو کہ جاؤ جہاں چاہو وہاں استعمال کرو، جاؤ پیو کھاؤ، جو چاہو وہ کرو۔ ہم نہیں چھوڑتے نا، نہیں چھوڑتے۔ ناخن سے لے کر کے بال تک
سر سے لے کر کے پیر تک اللہ کی نوازشیں، اللہ کی عطا، اللہ کے انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہم جی رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہے کہ جا، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہیں ثروت دیا، میں نے تمہیں نعمت دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں علم دیا، حکمت دیا، دانائی دی، بینائی دی، سوچ دیا، بوجھ دیا، ساری چیزیں دی، اب جاؤ جہاں چاہو اس کو ٹوپی پہناؤ، جہاں چاہو جس کو چاہو الو بناؤ، غلو بناؤ، جو چاہو کرو۔ اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو بھول جائے، اور اگر ایسا کرتا ہے اور اللہ کی گرفت نہیں آتی ہے تو بھی بھول جائے۔ کیوں کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتے تھوڑا ہم نے اسے ڈھیل دیا ہے، ہم اسے ضرور پکڑیں گے، اور میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ سَنَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ایسی جگہ سے کھینچیں گے نا، ایسی جگہ سے کھینچیں گے اس غریب کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، اس کے چتھڑے چتھڑے ہو جائیں گے، اس کی صورت بگڑ جائے گی، کوئی دیکھنے والا گھر والا اس کو پہچان نہیں سکے گا۔ من حیث لا یعلمون، گھر سے نکلے گا تجارت کے لیے، ایسی مار ماریں گے واپسی میں کوئی پہچان بھی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کوئی معمولی نہیں ہے، دنیا کی رنگینیاں ہے، چند دنوں کی چل جاتا ہے، ہم چلا لیتے ہیں، لیکن جب رب کی مار آئے گی، رب کے جو ہے عذاب کے تھپڑ جب پڑیں گے، ان ربک صوت عذاب، عذاب کا جب کوڑا پڑے گا نا تب پتہ چلے گا ہو گیا۔ جب ہو گیا تو اب کچھ بھی نہیں، نکل لے، چل اب تو جانا ہی جانا ہے۔ فرشتے آئیں گے نا بھائی تو بولیں گے نہیں بھیا ابھی تھوڑا سا وقت دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگیں گے، اللہ تھوڑا سا وقت دے دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، موت دیکھے گا، بولے نا تھوڑا سا وقت دے دو، اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ بدبخت، بہت منمانی کیا، بہت مزے کیا، بہت عیش کیا، بہت تنعم والی زندگی گزاری، بہت منمانیاں زندگی کیا، بہت حرام خوریاں کی، چوریاں کی، بدماشیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، کچھ نہیں، چل وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، چلا جائے گا، اس کو لے کے چلا جائے گا، چلاتا رہے گا۔ دیکھ تو نا وہ پولیس والے پکڑ کے لکھتے ہیں نا بعض دفعہ احتجاج کرنے والے بچے اور بچیوں کو، تو چلاتے رہتے ہیں، چھوڑو چھوڑو، ایسا نہیں ویسا نہیں، ویسے چلاتے رہیں گے، چل وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جسم کے اندر داخل ہو کر کے موت کا آنی پنجہ اس کے روح کو اس قدر کھینچیں گے جیسے اس کی کھال کو کھینچا جا رہا ہے، اور آسمان کی طرف لے جایا جائے گا اس کی روح کو۔ کوئی مذاق نہیں ہے اللہ والے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ بہر صورت تو غرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم منمانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسی گرا قدر چیز کے بدلے ہمیں خریدا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اپنے وہم و گما میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، جب ایسی عظیم چیز ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا تو تھوڑا ہم سے لے گا نا یارو، لے گا تھوڑا سا، تھوڑا لے گا ہم سے، چاہے گا، مطالبہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں دھیریہ کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اور ثابت قدمی آپ کو میسر کب ہوگی اللہ والو؟ یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے، ثابت قدمی تب آئے گی جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کیسے بولے تو؟ اللہ کو ایک بوری چاول لے جا کے دے دو، 10 کلو گوشت دے دو، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کرے، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کی حفاظت کرے، سید الرسل علیہ السلام کی بھیجی ہوئی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرے، اس کے دین کی ترویج کرے، اس کی تبلیغ کرے، کتاب و سنت کو عام کرے، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کرے، سنت کی ترویج کرے ہمارے معاشرے میں۔ جب ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدم کو مضبوط جما دے گا۔ دنیا کی کوئی باطل طاقتیں، کوئی مفسد طاقتیں تمہارے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتا، تمہارے عقیدے میں کوئی فساد نہیں ڈال سکتا، تمہارے کردار میں کوئی فساد نہیں ڈال سکتا۔ کب؟ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوگی؟ ہاں یہ بھی تو ایک سوال ہے اللہ والوں۔ اللہ کے دین کی مدد دنیا کے اندر قائم مراکز، مدارس، مراکز اسلام ہے، جو توحید کا ماخذ و مصدر مساجد و مدارس ہے،
ان مساجد و مدارس کی حفاظت کر کے، تعلیم و تعلم کو عام کر کے، قرآن و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے، اپنے شعور اور فہم و فراست کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی لے جا کر کے کہیں کھانا رکھ دے، مسجد کے ممبر کے پیچھے گوشت رکھ دے، مغزیات رکھ دے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ والو، اللہ کے دین کی مدد اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی صحت کے ذریعے، عقل، فہم و فراست، علم، دانش مندی، ایک آدمی کے پاس علم ہے، اس علم کا صحیح پریوگ کرے، صحیح استعمال کرے۔ جب صحیح استعمال کرے گا تو پھر اس سے لوگ مستفید ہوں گے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مسلم شریف کتاب العلم کی حدیث مبارکہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بیان فرمایا کہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اے علی، اگر تمہارے ہاتھوں ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہم ہر آدمی اپنے اپنے نفوس کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ اپنی زندگی میں ہم نے دین کی کتنی حفاظت کی ہے۔ مگر ہر آدمی، بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے ہیں دین کی حفاظت کی۔ اللہ والو، دین کی حفاظت ایک ذاتی طور پر جس حد تک ہو سکے کرو، مگر اجتماعیت کے ساتھ دین کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت دعوت و تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے۔ اتحاد اور اجتماعیت کے بنا پر ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کبھی بھی کارگر اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہم جب نہیں ہوں گے تو سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک عظیم بات اور عظیم پیغام دیا ہے اس کو سامنے رکھیں کہ پھر ہمارا حال کیا ہوگا اور ہم کس کھائی میں جا کر کے گریں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ نے فرمایا دیکھو، خیر، دعوت و تبلیغ کا کام، معروف کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ضرور بلاؤ، ضرور بلاؤ۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بڑی تاکید ہے، ڈبل تاکید لا کر کے آپ نے بیان فرمایا، ضرور بس ضرور بلاؤ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہر انسان کے ہاتھ میں برائی ہے، ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ موبائل ہے، دنیا بھر کے ڈیجیٹل دنیا میں ہم رہتے، ساری چیزیں ہیں، مگر جہاں پر جو شریعت کے خلاف چیزیں آتی ہیں وہاں ہم آزمائے جاتے ہیں۔ اصل وہاں امتحان ہے۔ بہرحال پہلے اپنے آپ کو روکو، جائے تنہائی میں رہے کہیں رہے، مجمع عام میں تو اپنے آپ کو آدمی روک لیتا ہے مگر تنہائی میں نہیں روک پاتا ہے۔ اصل بہادری ہی کہ انسان تنہائی میں برائی سے روک جائے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ برائی سے روکو، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نہیں تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ نہیں تو ہم پھر تمہارے جو بدماش ہیں نا، تمہارے میں سے جو بدماش لوگ ہیں ان بدماشوں کو تمہارے اوپر ہم مسلط کر دیں گے۔ ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، ہمارے اوپر کون لوگ مسلط ہیں؟ شریر ترین لوگ، جس سے ہمیں ذرہ برابر بھی خیر کی توقع نہیں ہے، ایسے لوگ ستا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وراثت میں ہمیں دعوت و تبلیغ اور دین کے نشر و اشاعت کا فریضہ سونپا تھا، ہم نے اس عظیم فریضے کو بھلا دیا، اپنی منمانی زندگی گزار لی۔ اللہ نے کہا اگر تم ظلم کرو گے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اے ظالمو، ہم تمہارے اوپر تم سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیں گے اور تمہاری ٹھکائی کریں گے، تمہاری کٹائی کریں گے۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہی ہو رہا ہے، ہمارے اوپر بدماش مسلط ہے، بدماش مسلط ہے، سب دیکھ رہے ہیں نا، سب دیکھ رہے ہیں۔ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ۔ دوسری بات فرمائی، پھر تمہارے نیک لوگ، بزرگ لوگ آ کر دعا کریں گے، فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، نہ ان کی دعا قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے،
کتنی بڑی بات. دن رات صبح شام اذان کے درمیان، راتوں میں اٹھ کر کے فجر میں، فجر کے بعد ظہر میں، اذان اور اقامت کے درمیان روزے کی حالت میں صبح شام ہم دعائیں کرتے ہیں. کہاں مکے مدینے میں دعائیں ہو رہی ہے، کیا دعائیں قنوت ہو رہی ہے، ہر جگہ دعائیں دعائیں دعائیں. مگر ذرا مجھے بتلاؤ رزلٹ کتنا ملا؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو دیکھا. یہی وجہ ہے ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر تمہارے شریروں کو بھی مسلط کرے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں، بدکار لوگوں کی نہیں، بدکار جو مسلسل بدکاری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کی تو دعا گئی پانی میں، گئی پانی میں، بہہ گئی، دریا میں چلی گئی. مگر تمہارے جو نیک لوگ ہوں گے ہم ان کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اب بتلائیے، دین کی حفاظت اصل ہے. دین کی حفاظت کے لیے خاص دو چیزوں کی ضرورت ہے، خاص دو چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف کتاب العلم میں اور صحیح مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین میں بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا. آپ نے حدیث سنی نہ کہاں کی ہے؟ سن لیے، سب سن رہے ہیں. فرمایا دو لوگوں کے اوپر رشک کیا جاتا ہے. لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دیا ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دین کی حفاظت میں، قوم و ملت کی حفاظت میں، قوم و ملت کی آبرو عزت کی حفاظت میں جو آدمی مال خرچ کرتا ہے، اس کی شریعت کی نشر و اشاعت کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر رشک کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ رشک کرنے لگے، فرشتے رشک کرنے لگے، تو اس آدمی سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں، کون ہو سکتا ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ. اور یہ چیز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عمل کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا کہ کس انداز میں ہم شریعت کی محافظت کر سکتے ہیں، دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور امت مسلمہ کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے بیان فرمایا ہے کہ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا، وَهُوَ يُعَلِّمُهَا وَيَقْضِي بِهَا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو علم دیتا ہے، اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے، اپنی حکمت و دانائی کے بنا پر لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے، لوگوں میں انصاف بحال کرتا ہے، لوگوں میں انصاف قائم کرتا ہے. آج وجہ کیا ہے؟ ذرا سی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی دنیاوی مفادات میں انسان پڑھ کر کے جو ہے بے ایمانی پر اتر آتا ہے، ظلم کے اوپر اتر آتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والا نمازی ہے، سامنے والا مسلمان ہے، جس کے بارے میں سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ علی وجہہ فی النار. اللہ اکبر کبیرہ. جس کے بارے میں فرمایا ہے مومنین کے بارے میں کہ ایک مومن جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ایسے آدمی سے رب عز و جل بروز محشر اگر پوچھ دیا تو ایسا آدمی اوندے منہ جہنم میں پڑے گا، اوندے منہ پڑے گا. ایسے مومنوں کی حفاظت کی ہم بات کرتے ہیں. مگر یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، اور علم کی کمی کے پاداش میں ہم تقویٰ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت سے ہمارا سینہ خالی ہو جاتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب عز و جل اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم والے، جس کے پاس علم ہے، ایسے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح معنوں میں مضبوط ہوتا ہے.
تو غرض یہ کہ علم کی ترویج ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ والو، علم کے مراکز جہاں جہاں بھی قائم ہے، دنیا کے جس خطے میں قائم ہے، دنیا کے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس علم کے ان تمام مراکز کی حفاظت و صیانت کیا جائے، اس کی محافظت میں حصہ لیا جائے، اور اس کی محافظت کے لیے خود کو قربان کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو قربان کر دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کوئی مراکز بند نہ ہو، دین کے کوئی مدارس بند نہ ہو، دین کے مراکز پر، دین کے مدارس پر، دین کے مساجد پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ کیوں کہ آج ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سید الرسول علیہ السلام ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی ابواب الزہد کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ عالما او متعلما۔ آپ نے فرمایا خبردار خبردار، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں۔ ملعون جانتے ہو، سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کا نام رکھ دے ملعون، ہے نا؟ اتنا اچھا بھی نہیں ہے۔ ملعون کا مطلب ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے اپنی رحمت سے دھتکار کر پھٹکار کر نکال دیا ہو اسے ملعون کہتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو نکل گیا اس کے لیے کیا ہے دنیا میں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، عالماً او متعلماً، عالم کے، علم لینے والے اور علم حاصل کر کے اس راستے پر چلنے والے، ان عالموں کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو فتنہ پردازی کرتے ہیں، اپنے علم کی آڑ میں، دنیا کے حصول میں رب کے دین کو بیچتے، وہ لوگ بھی ملعون ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے علم پا کر کے دین کی خدمت، شریعت کی خدمت، امت کی فکر میں زندگی گزارتے ہیں، ایسے آدمی ملعون نہیں ہے، لعنت والا نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر، علم دینے والا، علم حاصل کرنے والا، یہ سارے کے سارے لوگ اس سے خارج ہے، یعنی وہ مال بھی، وہ دولت بھی، وہ جاہ و حشمت بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے۔ بہرحال قصہ مختصر بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں تو یہ ہماری منمانی زندگی نہیں، رب کے دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو رب کے دین کی خدمت سے ہٹا دیا گیا یا رب کے دین کی خدمت سے دور ہو گیا۔ کیوں کہ یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اسی لیے اللہ والو جو تمہارے مابین علم ہے، علم والے ہیں، تو علم اور علم والے ساتھ ہی ساتھ دولت والوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ علم اور دولت جب مل جاتا ہے، ان دونوں کا اتحاد ہوتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے، اور وہ انقلاب میں صرف 1 منٹ کے اندر بتانا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یا پھر اصحاب صفہ جہاں پر صحابہ اکرام پڑھتے تھے اور دوسرے صحابی کما کر لا کر کے اصحاب صفہ میں پڑھنے والے طالب علم صحابہ اکرام کی پرورش و پرداخت کرتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا بے حیثیت تھی۔ اور یہی وجہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کی حفاظت میں، دین و شریعت کی حفاظت میں 900 سے زائد اونٹ، 100 گھوڑے اور 5 کلو چاندی سونے کے سکے، 29.5 کلو سے زیادہ چاندی کے سکے بیک وقت غزوہ تبوک کے موقع پر دے دیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہی وجہ ہے جب وہ بال آیا عثمان غنی کی طرف سے، اللہ عثمان غنی کی طرف سے وہ آتا ہوا مال کا انبار دیکھا، اور وہ بھی اونٹ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا، جس میں پالان کجاوے مال دولت راس المال جو جمع پونجی تھی سب کے سب لا کر کے دے دیا ایک اعلان پر، اے اللہ کے پیارے حبیب یہ لیجئے، یہ میری طرف سے ہے، اسے قبول کیجئے۔ سرور کونین دستے مبارک سے پلٹاتے جاتے مال کو اور کہتے جاتے، اللہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے گا، عثمان کو اس کا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، لے کر کے کیا آتے ہیں؟ 13.5 ٹن کھجور کا بھاری انبار لے کر کے آتے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13.5 ٹن، جانتے ہو نا، زیادہ تر یہاں بزنس مین لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر آئے، لیجیے یہ شریعت کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کی محافظت کے لیے میں نے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ اکرام آتے گئے، یعنی اپنے عمل سے بھی دین کی ترویج و نشر و اشاعت کر کے اور اپنے مال کے ذریعے بھی اس کے استحکام کر کے یہ ثابت کیا کہ دین کی حفاظت، مال اور علم دونوں ضروری ہے، اس لیے دونوں کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو دین پر، ایمان پر، اسلام پر، ہدایت پر استقامت عطا فرما، ہر شر سے ہمیں بھی، ہمارے جان و مال، آل اولاد سب کی حفاظت فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ذرا سامنے آ کے بیٹھ جائیے، دیکھیے پیچھے آپ کے بھائی لوگ کیسے کھڑے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جمعہ کے آداب و اخلاق کے خلاف ہے۔ اور ایک اہم آپ سے گزارش یہ ہے کہ تقریباً یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، ذمہ داران سے لے کر کے عوام بھی، اور تقریباً پہچانتے ہیں، اور میں ابو الاسد عین الحق فیضی جو مسجد گڈے رحمانیہ سنت نگر کا امام ہوں، تو اس ناحیے سے خطبہ دینا بھی ایک مقصد تھا ہمارا، بہت دنوں سے جو ہے کہا بھی جا رہا تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ میں نے بنفس نفیس خود ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس میں اللہ کے فضل و رحمت سے 150 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، اور اس کی تعمیراتی کام بھی اس کا چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے انتہائی سخت ضرورت بھی ہے امت مسلمہ کے اموال کی، تو اس صورت میں جامعۃ التوحید کے لیے میں آپ احباب سے پرخلوص اپیل کروں گا کہ اس مرکز دین، مرکز اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے، ہمارے آنے والے نونہالوں کی حفاظت کے لیے آپ جس حد تک ہو سکے آپ تعاون کریں، اور وہاں کے جو بچے رہنے والے ہیں رہائش کے لیے، اس کے لیے جو کفالت وغیرہ کا بھی لے سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کرتا ہے جو طالب علموں کو پالتا ہے، یہی دین کی حفاظت ہے۔ اسی لیے میں پرخلوص اپیل کروں گا کہ جس حد تک ہو سکے آپ لوگ بھرپور تعاون کریں۔ السلام علیکم۔